آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان پی سی ہوٹل میں لیبر ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ ہر دن ہمارے لیے اپنے فرائض یاد رکھنے کا دن ہے، ہر دن ہمیں لوگوں کے حقوق کے خیال کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب ہم ایک دن کوئی خاص مناتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے عام اوقات سے کچھ وقفہ کر کے ان ٹاپکس پہ، ان مسائل پہ کچھ فوکس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ماضی میں ہم کیا کر چکے ہیں، اور ہم سب انسان ہیں، پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ ہم جس کی مثال دے سکیں کہ وہاں پہ سب چیزیں پرفیکٹ ہو گئیں اور آج وہاں کے مزدور کوئی مطالبہ نہیں کر رہے؟ آج بھی اگر آپ گوگل اٹھا کے دیکھیں تو امریکہ، برطانیہ، فرانس میں آپ کو اس دن کے مناسبت سے مزدور کئی قسم کے نئے مطالبے کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دن ہمیں فوکس یہ کرنے کے موقع دیتا ہے کہ ہمارے میں کیا کمی ہے، ہم اس کا اعادہ کریں اور بہتری کا عزم کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتری کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا ادراک کریں کہ خرابیاں کہاں کہاں ہیں۔ اگر خرابیوں کو آپ نے پہچان لیا تو آپ صحیح منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ محنت کی عظمت کا اعتراف کا دن ہے۔ آج قومی ترقی میں محنت کش طبقے کے کلیدی کردار اور اہمیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ آج ملکی صنعتوں کا پہیہ چلانے والے محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ صنعتوں کی ہماری ترقی میں، اقوام کی ترقی میں بہت اہمیت ہے۔ انڈسٹریلائزیشن، انفارچونیٹلی وی لیگ بیہائنڈ ان انڈسٹریلائزیشن، ہمیں اسے کہیں زیادہ، لیکن جو بھی ہمارے پاس صنعتیں ہیں یا کسی بھی ملک میں صنعتیں ہیں وہ مرہون منت ہیں اس مزدور کی جو اسے چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال تعلیم ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، اس میں انویسٹرز، اس میں مینجمنٹ، سب کا اپنا اپنا کردار ہے، لیکن مزدور کا اس میں انسٹرومنٹل ہے، مزدور کلیدی کردار ہے۔ آج کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کرنے والے مزدوروں، ہاریوں، کسانوں جو ہم تک روزمرہ کا اناج پہنچاتے ہیں، وہاں پہ دن ہو یا رات کے اندھیروں میں جب وہ پانی لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی سانپ ڈس لیتے ہیں، کبھی بچھو کاٹ لیتے ہیں، کبھی وہاں پہ گرمی، سردی، سخت سردیوں میں، ٹھنڈ میں کبھی وہ رات کو پانی لگا رہے ہیں تو کبھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری ایک فوڈ سیکیورٹی اور چین کا انشور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے مسلمہ کردار کو تسلیم کرنے کا دن ہے آج ان گھروں کو، ان ہوٹلوں کو، ان عالیشان بلڈنگز کو، عام بلڈنگ ہو یا خاص بلڈنگ ہو، جو شیلٹر ہے جہاں پہ ہم ورک انوائرمنٹ کرتے ہیں یا کسی بہتری کے کام کے لیے آج بیٹھے غور و خوض کر رہے ہیں، ان کو بنانے والے مزدوروں کو اور خواتین حضرات کو جو ان کو چلانے کے لیے بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو یہاں پہ سٹاف کام کر رہا ہے، اس کو ایکنالج کرنے کا دن ہے۔ حاضرین مجلس، یہاں پہ علماء کرام بھی موجود ہیں، انہوں نے بہت خوبصورتی سے دین کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح اس مزدور کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ القاسب حبیب اللہ کا جو پیغام ہے، جب اللہ کو یہ پسند ہے اور اس میں کام کی، ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، اور پھر مزدوروں کے رائٹس کی بھی بات کی گئی ہے کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ملنی چاہیے، یعنی جس بھی آپ اس سے کانٹریکٹ میں انٹر ہوں، اگر آپ نے اسے ڈیلی ویج دینی ہے یا ویکلی دینی ہے یا منتھلی دینی ہے، جس طرح بھی دینی ہے، جب اس کا ڈیو شیئر ہو جائے تو پسینہ خشک منٹوں میں ہوتا ہے، یعنی منٹ نہیں گزرنے چاہیے اور اس سے پہلے وہ اس کو مل جانی چاہیے۔ تو کانٹریکٹس شوڈ بی آنرڈ، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ جہاں پہ ہم مزدوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، آج شکاگو کے جو سفید جھنڈا تھا مزدوروں کے حقوق کا، جب وہ خون سے لال ہو گیا اور سرخ سلام پیش کر رہے ہیں اور سرخ تحریک کو یاد کر رہے ہیں، جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس جبر کے ماحول میں جہاں پہ مزدوروں کو جانوروں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا، زبردستیاں کی جاتی تھیں، انہوں نے اپنے چھینے یا حقوق کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں اور امر ہو گئے، جہاں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔
وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں مزدوروں کے تمام حقوق ہیں اس میں ایک حق ان کا بہت اہم ہے کہ ان کو صحیح تعلیم و تربیت جو ہے وہ اس سے روشناس کیا جائے۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ جاننے کا نام ہے۔ نالج جو ہے وہ آپ کو صحیح کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کم وقت میں اگر آپ بہتر کام کر سکیں گے تو نیشنل پروڈکٹیوٹی آؤٹ پٹ بڑھتی ہے۔ ضروری نہیں کہ 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے کام کیا جائے۔ بہتر ٹیکنیک سے وہی مزدور اپنی ڈلیوری اور اپنی آؤٹ پٹ بہتر کر سکتا ہے۔ اسے ووکیشنل سکلز دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی وردی منسٹر بات کر رہے تھے کہ ورک پلیس سیفٹی کے بارے میں، کہ ان کے حقوق ہیں، کیا ان کو صحیح ہارڈ ہیٹ ایریا میں ہیٹس دیے جا رہے ہیں، کیا ان کو صحیح آؤٹ فٹ دیا جا رہا ہے، کیا ان کے لیے پراپر سائنیج موجود ہے، کیا اسکیفولڈنگ معیار کی ہے، کہیں گر کے مزدور ہو رہا ہے تو کبھی کوئی لائن مین بجلی کے تاروں سے لٹکا نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ اور یہ تمام بیڈ گورننس کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ قوانین بہت سے ان پلیس ہیں، بہت سے کچھ قوانین بنانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ 3 مرحلے ہیں جب حقوق کی بات ہوتی ہے۔ عوام کے نمائندے پارلیمنٹ میں آئین بناتے ہیں، عوام کے نمائندے پارلیمنٹس میں قوانین بناتے ہیں، ایکٹس آف پارلیمنٹ ہوتی ہیں، پھر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر گڈ گورننس شو کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرے۔ پالیسیز بناتے ہیں عوام کے نمائندے، اور اس کے بعد ہماری عدلیہ کا کام ہوتا ہے کہ لا کی انفورسمنٹ کو انشور کرے، جو قوانین میں سزائیں رکھی گئی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرے تاکہ معاشرے میں غلط کام کرنے والوں کو ڈیٹرنس ہو۔ جہاں پہ معاشرے میں بہت سی کمیاں نظر آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تصویر کے دونوں رخ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے جب تک ہم ان کی تحسین نہ کر لیں کہ وہ لوگ جو معاشرے میں اچھا کام کرتے ہیں۔ میں ایسی بہت سی انڈسٹریز کو جانتا ہوں جہاں پہ بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ بنیادی حقوق یا جو قانون اور آئین کے مطابق بنیادی حقوق ہیں یا منیمم ویجز ہیں اس کی خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہ بیڈ گورننس کے زمرے میں آتا ہے کہ حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتی۔ وہاں پہ ایسی بھی انڈسٹریز ہیں جو وقت پہ ویجز دیتی ہیں، گوئنگ بیونڈ دیٹ ورکرز کو پورا کھانا دیتی ہیں، گوئنگ بیونڈ دیٹ جہاں پہ اپنی فیمیل ورکرز کے لیے فری پک اینڈ ڈراپ اور سروس دیتی ہیں۔ یہ کہنے کی بجائے کہ حکومت تمام جگہوں پہ ان کو صحت کی سہولیات دینے کی پابند ہے، وہ خود انڈسٹری جو ہے ان کے لیے صحت کی سہولیات دیتی ہیں۔ اور یہ سمجھنے والوں کے لیے ضروری ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہم ایسی پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں، فلنتھراپی کے ایکٹس دیکھتے ہیں، ایسے ہاسپٹلز اور ایمبولینس سروسز دیکھتے ہیں جو مخیر حضرات جو اپنا ٹیکس دینے کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اپنی جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور مجھے بہت سے ایسے فورن ڈیلیگیشنز بھی ملے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انتہائی خوشی ہوئی کہ لاہور کے گرد یا پنجاب میں مختلف جگہوں پہ ہم انڈسٹری میں گئے اور وہاں پہ لیبر کی ویلفیئر کے لیے اتنے اچھے کام کیے گئے تھے جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ تو ہمیں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ تمام طرف اندھیرا نہیں ہے، پازیٹیوٹیز بھی ہیں ان کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے، نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کش طبقے کے بڑے مسائل ہیں، مصائب کا شکار ہے۔ ابھی یہاں نظامی صاحب نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا جس کا مصرع بڑا پاورفل مسئلہ ہے کہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، بال جبریل میں اقبال نے کہا تھا۔ ایک اور شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ ہر طرف اس کی ہی محنت کے مظاہر ہیں، مگر ہم جہاں بھی جائیں، چاہے ہم اپنی ہسٹری دیکھیں، آج دیکھیں، بلڈنگز دیکھیں، تو یہ مزدوروں کی محنت کے مرہون منت ہے سب۔ بھوک کے ہاتھ سے مزدور بکھر جاتا ہے۔ تو مزدور کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے جہاں ہمارے معاشرے میں پازیٹیوٹیز ہیں، ہمیں کمیوں کے اوپر محنت کرنی ہوگی۔ میرے دائیں بائیں پروونشل منسٹرز بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آج ہم جس بھی چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں یہ لوگ، ان کو بیڈ گورننس کی بڑی مثالیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم آج اگر 2023 میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوتے کہ ہم 47 میں یہاں پہ تھے، اتنی امپروومنٹس ہوئیں اور آج ہمیں اگلے 5 سالوں میں، اگلے 10 سالوں میں مزید کیا امپروومنٹس کرنی ہیں، تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن آج تو یہ بات کر رہے ہیں کہ 2018 میں ہم کہاں تھے اور آج ہم کتنا پیچھے آ گئے ہیں۔
जिस चीज़ को भी गवर्नमेंट में मुझ तक इत्तला पहुँचती रहती है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, क्वान्टिफाइबल, आप उसको चीज़ों को देख सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में बड़ी डिटेरियोरेशन हुई है। हमारे यहाँ मई 2018 में हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके पंजाब हुकूमत की लेबर पॉलिसी जब बनाई, उसमें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें रखी गई और बेहतरी की जो है उसमें बहुत से इक़दाम किए गए। आज ये सवाल पूछने वाला है कि क्या उस पर अमल हुआ? क्या उसमें पैसी का काम जो पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन लाखों करोड़ों लोगों को मराद दे रहा है, मज़दूरों के लिए काम कर रहा है, उसमें ग्रांट्स दी जा रही हैं, लेकिन उसमें जिन रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया था जिसकी वजह से उसने बेहतर हो जाना था वो नहीं हुआ। लेकिन पिछले पछताने की बजाय अब आगे काम करने की ज़रूरत है। मैं एग्री करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट के इस मौक़िफ़ से कि वो एज़ केयर टेकर गवर्नमेंट कई नए इनिशिएटिव जो लेना चाहते हैं शायद ना ले सकें क्योंकि वो आर्जी तौर पर देखभाल के लिए यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ और एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और जो गुड गवर्नेंस के तकाज़े हैं कई जगहों पे मुझे वो अच्छी काम करते नज़र आ रहे हैं। मैं उन्हें मज़ीद ताकीद करूँगा कि आप अपने काम को इस मज़ीद बढ़ाएं, दिन रात एक करें। आपको अल्लाह सुब्हानहू, आप अकम्पलिश लोग हैं अपने अपनी शोबों में, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौका दिया है, इसमें एक एक लम्हा बहुत कीमती है, इसको मज़ीद कीमती बनाइए, डिलीवर कीजिए, अवाम की खिदमत कीजिए कि खिदमत करने वाला मखदूम बनता है। ये अल्लाह का, शेख सादी ने जैसे फरमाया था, ये अल्लाह का निज़ाम है और इसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत अहम रहेंगी।